نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جگر گوشہ غزالی زمان، جگر گوشہ غزالی زمان، شہزادہ غزالی زمان بلا تاخیر تشریف کی حسن میں ایک دوتے نماز ٹائم تھی منوا رہے آپ کی انتظار ہی بلا تاخیر بہوجو تمام حضرات بہوجو گرمی نہ کرو اور بلا تاخیر مفکر اسلام شہباز خطابت خطیب العصر مناظر اعظم مبلغ اعظم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دا خطاب لا جواب تھے دے محققانہ مفسرانہ عالمانہ مختصر مگر جامع خطابوں سے آپ بلا تاخیر میں عرض کرے سان اور آپ کو تکلیف دے سان کہ آپ کرم فرمیندے ہوئے مہربانی کرتے اپنے خطابات نال سارے دلی کو منور فرمے سن مفکر اسلام حضور کی بلا سید حامد سعید شاہ صاحب تقریر تو اسی طرح کر لوں گا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ذی وقار و ذی احتشام شہزادگان حضور قبلہ خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشائخ اعظام علماء کرام عمائدین قوم مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہم سب اپنے مکرم اپنے محترم مہربان دوست جناب حضرت قبلہ خواجہ غلام فرید صاحب کو رجا دامت برکاتہ العالیہ کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب اور فاتحہ خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور یقیناً یہ رنج و الم کی صورت ہے، غم و اندوہ کا سماں ہے۔ ایسے میں کسی لمبی طور پر اور ویسے بھی میں ملتان سے بھاگ پہنچا، وہاں پہ قلخانی تھی وہ اٹینڈ کر کے پہنچا اور اب نماز کا وقت بھی ہے، تو مجھے صرف 2-3 جملوں میں یہ گزارش پیش کرنی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور قرآن نے بھی کہا کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے، کسی کی زندگی میں خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، تہتہیں ہیں، کامیابیاں ہیں، کامرانیاں ہیں، اور کسی کی زندگی میں مایوسیاں ہیں، محرومیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، سسکیاں ہیں، ہچکیاں ہیں اور آنسو ہیں۔ جس طرح ہر ایک کی زندگی ایک جیسی نہیں، اسی طرح ہر ایک کی موت بھی ایک جیسی نہیں۔ ہر ایک نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، قرآن کا فرمان ہے، لیکن کس شخص نے موت کا کیسا ذائقہ چکھا ہے، اب اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے؟ موت کا ذائقہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے، لیکن جو شخص دنیا سے رخصت ہوا اس سے کیسے پوچھا جائے کہ آپ نے موت کا کیسا ذائقہ چکھا؟ اس کا بڑا آسان اور سادہ سا طریقہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی خوش ذائقہ، کوئی لذیذ، کوئی مزے کی چیز چکھیں تو اس کے اثرات ہمارے چہرے پر دکھائی دیتے ہیں، اور اگر کوئی بد ذائقہ اور کوئی بری سی چیز، واہیات چیز چکھیں تو ہمارا منہ بگڑ جاتا ہے اور اس کا پتہ بھی چہرے سے چل جاتا ہے۔ تو جو دنیا سے رخصت ہوا اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ اس نے موت کا کیسا ذائقہ چکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اہل سنت کے علماء و مشائخ جب دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو ان کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کا چہرہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت لذیذ، بہت مزے کی چیز چکھی ہے۔ مجھے صرف نصیحت کے طور پر، کیونکہ یہ موقع نصیحت کا ہوتا ہے، نصیحت کے طور پر اتنی بات مزید کہنی ہے کہ جب ہم دوستوں سے کہتے ہیں کہ بھئی موت کو یاد کرو، دنیا سے رخصت تو ہر ایک کو ہونا ہے، تو اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہاں پر ہر طرف برائی ہے، یہاں پر ہر طرف لوگ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہمیں نصیحتوں کے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم برائی سے بچیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں جہاں سب ایک اسی حمام میں سب رنگے ہیں، سب ایک جیسے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟
تو میں عرض کروں گا کہ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے. کہتے ہیں کہ جب نمرود نے الاؤ دہکایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونکنے کے لیے معاذ اللہ، تو وہ کتنی بڑی آگ تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک بلبل اپنی چونچ میں پانی لے کر وہ آگ بجھانے کے لیے چلتی ہے. دنیا ہنستی ہے بھی بے وقوف، یہ پاگل، یہ عقل سے پیدل ہے. یہ آگ بجھانے کے لیے بلبل چونچ میں پانی لے کے چلی ہے. تو اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. وہ کہتی ہے کہ بے شک میں جانتی ہوں میں پاگل نہیں ہوں. یہ پانی کے چند قطرے جہاں پر بالٹیوں سے کچھ نہ بنے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر ایک فہرست بنے گی. وہ کون ہے جو آگ بجھانے والی اور وہ کون ہے جو آگ بجھانے والی. جو آگ لگانے والے کون ہیں، آگ بجھانے والے کون ہیں. تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا، لگانے والوں میں نہیں ہوگا. تو بے شک ہر طرف برائی ہے، ہر طرف پریشانی ہے اور ہر طرف گناہ ہے، لیکن اگر ہم نیکی کریں گے ممکن ہے ماحول نہ بدلے، ممکن ہے حالات تبدیل نہ ہوں. ویسے تو مجھے یقین ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے، حالات بہتر ہوتے ہیں، لیکن اگر فرض کیجئے حالات نہ بھی تبدیل ہوں تو تب بھی فہرست تو بن رہی ہے نا. وہ کون ہے جو برائی پھیلانے والے ہیں اور وہ کون ہے جو نیکی کے چراغ جلانے والے ہیں. الحمدللہ ہم اس آستانے پہ حاضر ہیں جہاں سے نیکیوں کی روشنیاں پھوٹ رہی ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ صاحبزادگان نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ خواجہ غلام فرید قریجہ کو یہ غم برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور آئندہ غموں اور دکھوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے جگر گوشہ غزالی زمان شہزادہ غزالی زمان مفکر اسلام حضور قبلہ سید السادات فخر السادات حضور قبلہ سید حامد سید شاہ صاحب لازمی دامت برکاتہم العالیہ بڑے مختصر مگر جامع خطاب نارب ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. میرے مولا ہمارے محترم کرم فرما حضرت قبلہ خواجہ غلام فرید قریجہ صاحب کی اہلیہ محترمہ کے درجات کو بلند فرما، جنات کی فردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آسمان جان کو سفر جمیل عطا فرما، اور جن بچوں سے تو نے ماں کی گھنی چھاؤں دی ہے انہیں اپنی رحمتوں کی چھاؤں عطا فرما، اور اس خاندان کو آئندہ غموں اور دکھوں سے محفوظ فرما. اور یہاں بہت محترم بہت بزرگ ہستیاں تشریف فرما ہیں. میرے مولا اپنے کرم سے ان ہستیوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور ان کے ذریعے ان کے بزرگوں کے فیض کو جاری و ساری فرما. اور جتنے تیرے بندے تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، ان کی حاجت روائی فرما، مشکل کشائی فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما، اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، حکام کو عقل سلیم عطا فرما، اور عوام کو شعور عطا فرما، اور اپنے محبوب کی ساری امت پر رحم فرما. میرے مولا ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں دوست دشمن کی پہچان عطا فرما اور صحیح غلط کا شعور عطا فرما. آنے والا وقت ہم سب کے لیے بہتری کا وقت ہو، تیری رحمتوں کے نزول کا وقت ہو. ہم سب کی زندگی اسلام پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، دنیا سے رخصت ہو تو آقا کریم کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہو. آمین. جی میں جیسے ابھی خواجہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے، مظہر فرید صاحب علی ہیں، مولا ان کو صحت دے دیں، شفائے کاملہ دے دیں. اور خواجہ غلام معین الدین محمود قریجہ صاحب میرے پرانے کرم فرما ہیں، میرے مہربان ہیں. میرے مولا انہوں نے مجھے عزت دی تو ان کی عزت کو دوبارہ فرما، اور حضور فرید پاک کے فیوز و برکات ان کی جائیداد سے جاری و ساری رکھنا. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ.